جندال کا پاکستان آنا اور آپ سے ان کا انٹریکشن ہونا، اس انٹریکشن کو کس طرح آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے، اور خاص طور پہ چونکہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کے جو آنے کی خبر تھی کہ وہ مودی صاحب کی انوگریشن میں آ رہے ہیں، جی یہ مجھے جندال صاحب ہی نے بتائی بالکل ایسے ہی ان کو مجھ سے پہلے معلوم تھا، ان کو مجھ سے پہلے ہی معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور ان کو پورا پروگرام معلوم تھا کہ وہ کس وقت ان کے گھر بھی جائیں گے، ٹھیک اور انوگریشن سے پہلے ان کے گھر جائیں گے، اور مجھے بھارت کہا گیا کہ آپ وہاں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک تو جندال صاحب کا بڑا ایکٹیو رول تھا، کیونکہ وہ مودی کے بھی بڑے قریب ہیں، اور میری بھی ان سے بڑی ملاقاتیں رہیں، بڑے اچھے نفیس انسان ہیں، لیکن آبویسلی وہ ایک بھارت کے باشندے ہیں، اسٹیل ٹائکون ہیں، وہ اپنے ملک کے مفادات بھی دیکھتے ہیں، اور میری ان سے بہت سی ملاقاتیں رہیں۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان کشمیر کو فی الحال پس پش ڈال کر باقی معاملات میں آگے چلے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ جندل جو ہیں وہ کراچی میں جو کول مائنز ہیں سندھ میں، وہاں انویسٹ کریں، اور لیکن وہ تھوڑے بہت ریلکٹنٹ تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ وہ آتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے جو انویسٹمنٹ بھارت جو بھی ہوتا ہے انویسٹر وہ دیکھ بھال کے کرتا ہے۔ دوسرا ان کا ایک رول بہت امپورٹنٹ کلبھوشن جادیو کے حوالے سے بھی تھا۔ 2017 میں وہ یہاں پہ آئے اپنا اپریل میں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسا کام کریں کہ ان کو کنوکشن نہ ہو کمانڈر کلبھوشن جادیو کی، اور لیکن بہرحال وہ ایک معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھا، نہ آرمی چیف کے ہاتھ میں تھا، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ تو ایک اسپائی اور دہشت گرد پکڑا گیا، ٹھیک تو ہم نے اس کو ٹرائی کیا، وہ معاملہ کورٹ کی حد تک تھا۔ تو بہرحال یہ بھی اس کی بہت کوشش کی مودی صاحب نے سجن جندال کے تھرو کہ کسی طریقے سے کمانڈر کلبھوشن جادیو کی ٹھیک بھی جان بخشی ہو عبد جائے۔ الباسط صاحب، ہم نے تو کرکٹ یہ بھی ڈپلومیسی ایک پاک معاملہ بھارت تھا۔ تعلقات کے درمیان تو دیکھی تھی، لیکن جندال کا جو انٹری رہی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سفارتکاری کے اوپر سے نہیں، صنعتکاری جو ہے وہ حاوی نظر آتی ہے اس دور میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بزنس کے تھرو بھارت کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہ رہے تھے ادر دین کہ وہ سفارتکاری کی طرف جاتے؟ نہیں، دیکھیں، بزنس بھی ایک سفارتکاری کا حصہ ہے، ٹریڈ ڈپلومیسی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کو اگر ڈگنیفائڈ طریقے سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھارت بالکل، کے ساتھ سفارتی ہمارے اصول بھی تو ہونے چاہیے نا تعلقات سر۔ یہ خاص نوعیت ہیں۔ بالکل بالکل، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈگنیفائڈ طریقے سے کریں، جو ایک پیرامیٹرز ہیں آپ کے تعلقات کے، اس کے درمیان رہ کر بات چیت ہو اور یہ تعلقات آگے بڑھیں، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بھارت کا جو قصہ ہے یہ ایک الگ واقعہ، یہ پاکستان کا کوئی ایک عام ملک نہیں ہے، اس سے ہمارے ایک ایسے تعلقات ہیں، کشمیر کا خاص طور پہ تنازع ہے، وہاں ریاستی دہشت گردی جاری ہے، تو ہم کس طرح نارمل تعلقات رکھ سکتے ہیں بھارت کے ساتھ؟ میں تو سمجھنے سے یہ قاصر ہوں کہ جہاں بھارت وہاں پہ کالے قوانین ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، بوریت کی ساری لیڈرشپ تہار جیل میں ہے، وہاں تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹریڈ بھی ہو جائے، باقی تعلقات بھی ہمارے سب نارمل ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ یہی کہتا رہا اپنی لیڈرشپ سے کہ پیشنس کے ساتھ چلیں، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے کوئی تعلقات میں ان کو نارملائز کرنے، کیونکہ تعلقات نارمل ہو ہی نہیں سکتے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع بالکل حل ٹھیک نہ کہہ رہے ہو، سر، ضمنی تو وہ سوال۔ تنازع تبھی ہم جی جی، ضمنی سوال۔ ابھی عمران خان صاحب نے بھی ٹریڈ کے حوالے سے تھوڑی سی خبریں گردش کر رہی تھی، پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے، اچانک اس طرح کی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو موجودہ حکومت، چونکہ 5 اگست کے بعد کی جو سچویشن بنی مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پہ، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے کافی دفاعی پوزیشن پہ کھڑا ہے، پیچھے ہٹا ہے، وہ جذبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ شروع میں ہمیں لگا کہ ایک اچھا، چونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں کشمیر کا سفیر بھی ہوں اور وکیل بھی ہوں، وہ سفارت اور وہ وکالت ہمیں تو بظاہر اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ آپ چونکہ آپ سرو کر کے آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سفارتی امور کو، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی پوزیشن ہے یا لابنگ ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ سٹرونگ ہو رہی ہے یا کمزور پڑتی جا رہی ہے؟
نہیں، جہاں تک کشمیر کی بات ہے اس میں تو دیکھیں 5 اگست 2019 کے بعد تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم ریئیکٹ کس طرح کریں۔ نہ ہمارے پاس کوئی پلان آف ایکشن تھا، نہ کوئی ہمارے پاس اسٹریٹجی تھی، اور آج بھی 2 سال تقریباً کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد بھی آج بھی یہی حالات ہیں۔ اگر صرف اسٹیٹمنٹس ایشو کرنے سے اور پریس ریلیزز ایشو کرنے سے اور پریس کانفرنسز کرنے سے اگر یہی ڈپلومسی ہے تو پھر کشمیر کو تو ہم جلدی انشاءاللہ آزاد کروا دیں گے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کوئی مربوط پلان آف ایکشن نہیں بنایا۔ میں تو بہت پچھلے 4 سال سے بلکہ 5 سال سے یہ حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ پہلا قدم تو آپ یہ اٹھائیے کہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کیجیے، تاکہ جتنی بھی انٹرنل ایکسٹرنل ڈائمینشن جو بھی کشمیر ایشو کی ہیں وہ کوآرڈینیٹ کر کے ایک مربوط آپ کو اسٹریٹجی بنا کے دیں۔ پھر اور بھی بہت سے اسٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا کہ اس حکومت کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہے۔ نہ ہم کہیں تھنک ٹینکس میں جاتے ہیں، نہ ہم دنیا میں کہیں ہم نے دیکھیے نا جو اقدامات جو ہم نے اعلان کیا تھا 7 اگست 2019 کو، ان میں سے آپ کتنے ہفتے ہم آدھا گھنٹہ کشمیریوں کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا۔ ٹھیک، تو ہمارے یہاں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایکشن بنا لیا ہی نہیں، کوئی ٹھیک۔ اسٹریٹجی عبد بنائی الباسط نہیں، صاحب، حکمت عملی نہیں ہے ایک سوال پھر کہ میں جب کوئی میں کیپٹن صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا کہ وزیر اعظم نے جو اسپیچ کی تھی یو این میں وہ بڑی اچھی تھی، مومنٹم گین کیا تھا انٹرنیشنلی پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے۔ ابھی تھنک ٹینک کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے تھنک ٹینکس کیا کر رہے ہیں، ہمارے پالیسی میکرز کہاں ہیں، ہم لابنگ کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ انڈیا ہمارے مقابلے میں انٹرنیشنلی لابنگ بہت اچھی کرتا ہے، وہ بزنس کمیونٹی کو انگیج کرتا ہے، وہ ڈپلومیٹس کو انگیج کرتا ہے، ہم اس چیز میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ایک بندے کی سپیچ کے اوپر ہم 2 سال گزار دیتے ہیں، باقی ہمارا فارن آفس کیا کرتا ہے، انٹرنیشنل جو ہمارے امبیسڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی کسی آپ ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک مربوط حکمت عملی نہیں ہوگی، اور اس کے بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اس میں پبلک ڈپلومیسی بھی آتی ہے، اس میں اکنامک ڈپلومیسی بھی آتی ہے، پھر جو آپ کا ڈائسپورا ہے کشمیری پاکستانی ان کو آپ اس طرح موبلائز کرتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی بدقسمتی ہے کہ 27 اکتوبر کو یا 5 فروری کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد جب آپ کوئی مظاہرہ کرواتے ہیں تو 100-200 بندہ آ جاتا ہے، حالانکہ آپ کی جو برطانیہ میں تعداد ہے تقریباً 20 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں۔ اسی طرح اور آپ امریکہ میں لے لیجئے، باقی کنٹریز میں لے لیجئے، تو آپ کے ہاں بنیادی طور پر پھر کتنے آپ کے سفراء ٹیلی ویژن پہ جا کے CNN پہ یا BBC پہ یا بڑے بڑے نیٹ ورکس پہ جا کے کشمیر کا معاملہ پیش کرتے ہیں؟ کتنے سفراء آپ کو نظر آتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، کشمیر کا معاملہ اٹھا رہے ہیں؟ تو جی ہمارے ہاں کوئی اس پہ ایمفیسس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خیال بس یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا سارا کام ہو رہا ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، ٹھیک، صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم کشمیر میں بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر OIC کا آپ نے کانٹیکٹ گروپ کا OIC کا اجلاس کیا، اس میں صرف 5 کنٹریز ہوتے ہیں، اس کے بعد OIC کا آپ کو اسپیشل سیشن نہیں کر سکے۔ ہیومن رائٹس کونسل میں صرف 12 ووٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اسپیشل سیشن کرنے کے لیے، وہ آپ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد UN سیکیورٹی کونسل کا کوئی اسپیشل سیشن آپ نہیں بلوا سکے۔ آپ نے ایک انفارمل کنسلٹیشنز ایک بار کی 16 اگست 2019 کو، لیکن اس کا بھی کوئی آؤٹ کم ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم ان تمام چیزوں کو تاریخی فتح قرار دے رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے۔ تو جب اپنے آپ کو خود دھوکہ دیں گے تو دنیا آپ کو خاص آپ ٹھیک ہے، ہم کے لابنگ کرنے میں کھڑی بالکل ہوگی ناکام جب آپ ان کو ہوئے اور ہم انگیج نہیں کر بالکل سکتے ایون ناکام اپنے ہے۔ ایمبیسڈرز کو، بالکل ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے انٹرنیشنلی، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اور جو وہ لوگ جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان کو ہم پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ بس صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، کیپٹن صاحب آپ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟